بعض راویوں نے 6 سال کا بھی ذکر کیا، بعض نے 6 مہینوں کا بھی ذکر کیا، روایات مختلف ہے، لیکن الغرض وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب یہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری تھی، اور ایک اور رشتہ داری اس سے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت محمد عربی کی والدہ حضرت آمنہ اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ یہ دونوں آپس میں بہنیں ہوا کرتی تھی، یہ سگی بہنیں تھیں، یعنی ماں کی طرف سے بھی حضرت امیر حمزہ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری، اور والد کی طرف سے بھی حضرت امیر حمزہ کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری۔ اور ایک اور رشتہ داری آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اگر توجہ کے ساتھ بیٹھے ہو تو کہو سبحان اللہ، کہ حضرت امیر حمزہ کی اور کیا رشتہ داری تھی حضور کے ساتھ۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی امہات المومنین حضرت میمونہ اور حضرت امیر حمزہ کی گھر والی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپس میں بہنیں ہوا کرتی تھی۔ اور اس سے بڑی ایک اور آپ کو میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کی رشتہ داری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے جس ماں سے، جس دائیا سے حضرت امیر حمزہ نے دودھ پیا تھا، جس کو ابو لہب نے آزاد کرایا تھا، جس لونڈی سے حضرت امیر حمزہ نے دودھ پیا تھا، اسی لونڈی سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ تو دودھ شریف بائی میں حضرت امیر حمزہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹھہرے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والی کی، ان کی گھر والی کے ساتھ بہن کا رشتہ، اور حضور کی والدہ اور ان کی والدہ کا آپس میں بہن کو ہونے کا رشتہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کی حضور سے محبت اتنی تھی کہ حضور کی حضرت خدیجہ سے جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی، سرکار نے اس کا نام فاطمہ رکھا، تو جب حضرت امیر حمزہ کی بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت امیر حمزہ نے بھی اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ اتنی محبت چچا کی اپنے بیٹے، اپنے بھائی کے بیٹے سے، اور حضور کی اس کی محبت کہ اسلام سے پہلے آپس میں اتنے گل مل اور اتنے محبت کے ساتھ رہتے تھے کہ راوی لکھتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ رشتہ داریاں جتنے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے حضرت امیر حمزہ کی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے راوی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے اپنی رشتہ داری یاد ہو یا نہ ہو، لیکن میں نے حضور کی رشتہ داروں کو ضرور یاد رکھا ہے کہ حضور کے کون کون سے رشتہ دار ہوتے تھے، اور حضور کی کس کے ساتھ کیا کیا رشتہ داری ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قمیص کے اندر والے حصے میں جب بھی آپ باہر جاتے تھے لذیذ کھجوریں اس کے اندر رکھ لیتی تھی، اور لذیذ کشمش انگور اس کے اندر رکھ لیتے تھے، اور جب وہ دربار عالی مقام میں آتے تھے تو روایت میں آتا ہے وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے، محفل سے اٹھا کے دور لے کے جاتے، پھر وہیں پہ بٹھاتے، اور حضرت امیر حمزہ
اپنے جیب سے وہ کھجوریں نکال کر سرکار کے بارگاہ میں پیش کرتے تھے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ یہ ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا محبت کا، کس محبت بری انداز میں کہ لوگوں کی نظر اس پہ نہ پڑے، کہ بچے ہمیں یہ نہ کہے کہ ہمیں بھی کھجور کی دو، یا کوئی رش نہ لگ جائے۔ اسی وجہ سے اسی انداز میں آپ سرکار کو دودھ لے کے جاتے اور اسی محبت بری انداز میں آپ اس کو کھجوریں پیش کرتے۔ یہ اسلام سے پہلے کے واقعات ہے، اور اتنی محبت ہوا کرتی تھی کہ سگے بھائی کی طرح حضرت امیر حمزہ حضور کو اپنے ساتھ رکھتے اور حضور حضرت امیر حمزہ کو اپنے پاس رکھتے۔ روایت میں آتا ہے جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا کوہ صفا پہ چڑھ کر، سب سے پہلے اعلان نبوت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت ایک لونڈی وہیں سے گزر رہی تھی۔ حضور اعلان نبوت کر رہے ہیں کہ ابو جہل آتے ہیں، اور ابو جہل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانٹتے ہیں اور معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں۔ تفسیروں کے اندر مختلف واقعات ملتے ہیں، بعض واقعات میں تو صرف گالیوں کا ذکر ہے، اور بعض واقعات میں تو یہ بھی آیا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا اور اس نے معاذ اللہ وہ ڈنڈا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ مارا تھا، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ اپنے امامے کے پہلو کو اپنے زخم پہ رکھ کر، سر پہ رکھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ اس وقت شکار پہ گئے تھے۔ وہ لونڈی نے یہ سارا واقعہ دیکھا، لونڈی اپنا سامان گھر کی طرف لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں حضرت امیر حمزہ آتے ہیں، اور وہ لونڈی ان سے کہتے ہیں کہ اے امیر حمزہ، آپ کی چال، آپ کا جانا چلنا، اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو وقوعے کا یا کسی واقعہ کا علم نہیں ہے۔ حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں اے لونڈی بتا کیا ہوا، مجھے تو کسی چیز کا علم نہیں۔ فرمایا آپ کے بھائی کے بیٹے کو ابو جہل نے سر کے اوپر ڈنڈا دے مارا ہے۔ حضرت امیر حمزہ جب سنتے ہیں غصے سے لال ہوتے ہیں، اسی حالت میں کہ تیر کمان ساتھ تھے، ایک روایت میں نیزے کا ذکر ہے، اسی حالت میں سیدھا مکے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، اور اس وقت عرب کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر حمزہ کسی کو خاطر میں لائے بغیر سیدھا اسی مجلس کے اندر گھس گئے، اور فوراً سب سے پہلے اس نے ابو جہل سے اس کا بدلہ لیا جو اس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ وار کیا تھا۔ سب سے پہلے کمان سے اس کے سر پہ وار کی اور کہا کہ اے ابو جہل، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، کیا تمہیں اس کا علم نہیں ہے، کیا تم نے یہ دیکھ لیا کہ محمد عربی یتیم ہے، ان کے والد اور سرپرست کوئی نہیں ہے؟ کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے امیر حمزہ ابھی دنیا میں موجود ہے؟ امیر حمزہ ابھی تک دنیا کے اندر چل رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ آپ میرے لاڈلے پر سر سے وار کرو؟ مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ امیر حمزہ کو جواب دے دیتے۔ سب کو چپ کرایا گیا، اور حضرت امیر حمزہ اپنے تیر کمان لے کر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت خدیجہ نے جیسے دروازہ کھولا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے دروازے کے سامنے تشریف فرما ہے، سر پہ پٹی لگائی ہوئی، پٹی بھی لہو لہان خون سے بری ہوئی تھی۔ حضرت امیر حمزہ جیسی اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے، اب تو خوش ہونا
میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا ہے۔ ابو جہل نے آپ کے سر پہ وار کیا تھا، میں نے اس کے سر پہ وار کیا، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا۔ اے میرے بھائی کے بیٹے، اب بتا، اب تو خوش ہے نا؟ روایت میں آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر نیچے کرتے ہیں، ہاں میں جواب نہیں دیتے۔ وہ پھر حضرت امیر حمزہ پھر اپنا جملہ دہراتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، اب تو خوش ہونا، میں نے آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے لیا، جو عرب کے بڑے سردار تھے ان سے لے لیا، جن نے آپ پر حملہ کیا تھا میں نے بھی اسی طرح اس پہ حملہ کیا۔ اب بول اے میرے بھائی کے بیٹے، اب تو خوش ہونا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے امیر حمزہ، میں تب خوش ہوں گا جب آپ کا اور میرا ایمان ایک ہو جائے گا، جب آپ اس رب پر ایمان لائیں گے جس پر میں ایمان لایا ہوا۔ روایت میں آتا ہے حضرت امیر حمزہ فرمانے لگے کہ اے محمد عربی، اگر آپ واقعی اس بات پر خوش ہوتے ہیں تو پڑھ کلمہ، میں بھی آپ کے پیچھے کلمہ پڑھ کے آپ کے دین میں داخل ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہوئے نا، تو وہ دور تھا جب اس وقت 35 کے 36 صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ دور تھا۔ اور اس دور میں بھی حضرت امیر حمزہ نے اپنی تلوار لی، سر پہ دستار باندھی، جبہ شریف پہنا، انتہائی روب کے ساتھ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر مکہ کے گلیوں میں یہ آوازیں لگا رہے تھے کہ اے لوگو سنو، سب تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ پہلے میں جہالت کے دور سے گزر رہا تھا، لیکن اب میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا۔ پہلے میں جہالت میں تھا، کفر کے اندھیروں میں تھا۔ گرفتار آواز کے ساتھ امیر حمزہ مکے کے گلیوں میں یہ آوازیں لگا رہے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام پھیلا نہیں تھا، چپکے سے لوگوں تک اسلام پہنچایا جاتا تھا، لیکن امیر حمزہ کی بہادری دیکھو کہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ان سرداروں تک بھی اس نے آواز پہنچائی جو کفار دار النجوہ میں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف شرارتیں اور منصوبے بناتے تھے، اس تک بھی امیر حمزہ نے آواز پہنچائی کہ سنو، پہلے میں کفر کے حالت میں تھا، اب میں محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا ہو چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں۔ اور یہ یاد رکھنا، اس کے بعد اگر کسی نے محمد عربی کی طرف میری آنکھ سے بھی اٹھا کے دیکھا، میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اگر کسی نے ہاتھ بھی بڑھائے، میں ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اگر کوئی محمد عربی کی طرف چل کر بھی گیا، میں ان کے پاؤں کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ یہ جذبہ حضرت امیر حمزہ کی ایمان کا۔ اور دار ارقم میں جب حضرت امیر حمزہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر دین پھیلا رہے تھے، دین سکھا رہے تھے، کہ حضرت عمر فاروق تلوار لے کے آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نیا ایمان لانے والے تھے، جس نے اپنے بین سے قرآن سنا تھا۔ تو زید بن ارقم نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، دروازے کو کنڈا لگانے کی کوشش کی، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا ایک روب ہوا کرتا تھا، دبدبہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے فرماتے ہیں اے زید بن ارقم، دروازہ کیوں بند کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں رہے سامنے سے عمر تلوار لے کے آ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، اگر وہ عمر ہے تو میں بھی حمزہ ہوں، میں بھی اسلام کی رکھوالی کرنا جانتا ہوں کہ اسلام کی رکھوالی کیا ہوتی ہے، میں جانتا ہوں محمد عربی کی رکھوالی کیا ہوتی ہے۔ اگر وہ عمر ہے اسلام پہ حملہ کرنے آ رہا ہے، تو میں حمزہ ادھر کھڑا ہوں اسلام کی رکھوالی کرنے کے لیے، اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے۔ جب سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار نے فرمایا لگتا ہے جو کل میں نے دعا کی تھی حضرت عمر کے بارے میں کہ یا اللہ عمر کو دین میں داخل فرما، لگتا ہے میری دعا قبول ہو چکی ہے، عمر اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور وہ
جیسی حضرت عمر داخل ہوتے ہیں، اسلام لاتے ہیں، اور روایت میں آتا ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہو جاتی ہے، 20 صحابہ کرام ایک صف میں اور 20 صحابہ کرام دوسرے صف میں، جن 20 میں صحابہ کرام جس صف میں کھڑے ہوتے تھے ان کی رکھوالی حضرت عمر کرتے تھے، اور دوسرا صف جس میں 20 صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے ان کی رکھوالی حضرت امیر حمزہ کیا کرتے تھے۔ وہ امیر حمزہ، اور جنگ بدر میں جو انہوں نے کفار کو دھول چٹائی تھی، روایت میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ بھی تو چونکہ حضور کے چچا تھے نا، وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں یہ ایرے پیرے تنگ کرنے والے کفار کو قتل کروں گا۔ روایت میں آتا ہے حضرت امیر حمزہ ڈائریکٹ جا کے کفاروں کے سرداروں پہ حملہ کر کے ان کو قتل کرتے تھے، سرداروں کو واصل جہنم کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کافروں کو وہ خاطر میں بھی نہیں لاتے تھے۔ اور جب اس کے بعد احد کا میدان سجا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے بارے میں جب کفار کا دوسرا معرکہ ہوا تو اس وقت بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اس معرکے کا سپہ سالار بنایا تھا، اور اس معرکے میں چونکہ انہوں نے کفار کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، جب یہ قافلہ مدینے میں تھا تو مسلمانوں سے حضور نے مشورہ لیا کہ کیا یہ معرکہ مدینے کے اندر ہو یا مدینے کے باہر مضافات کے اندر ہو تاکہ کفار کو لڑا جائے۔ مسلمان طرح طرح کے مشورے دے رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے منافقین بھی اس وقت ان معرکے میں شریک تھے۔ 1000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، جن میں 300 منافقین اس وقت بھی مسلمانوں کے اندر گھسے ہوئے تھے اور شریک تھے۔ غور کرے ذرا، حضور کے دور میں بھی مسلمانوں کے اندر منافقین شریک تھے، اور حضرت امیر حمزہ سے جب مشورہ لیا گیا، امیر حمزہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو دن کا کھانا بھی نہیں کھایا، اسی جوش کے ساتھ آج میں اس معرکے میں حاضر ہوا ہوں، حضور آپ حکم کرے مدینے کے اندر لڑنا ہے یا مدینے کے باہر لڑنا ہے؟ میں نے ہر جگہ اپنی جان کی نذرانہ اپنی جان کی نذرانہ پیش کرنا ہے، جہاں پہ آپ حکم کریں گے میں وہیں پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اور جب صحابہ کرام کا قافلہ مدینے سے احد کی طرف نکلا، مختصر سا سفر تھا، لیکن اس سفر کے دوران بھی 300 منافقین اس وقت صحابہ کرام سے الگ ہو کے واپس چلے گئے تھے۔ 300 منافقین، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان جنہوں نے پہنچایا وہ منافق لوگ ہوتے ہیں، ہزاروں کا قافلہ، لیکن جب وہ عین وقت میں جنگ کی طرف پہلے جنگ کی طرف پیش رفت ہوئی، اس وقت 300 منافقین چلے گئے، واپس اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ گئے۔ کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کا، کیا گزری ہوگی اس وقت کے مسلمانوں پر، کیا گزری ہوگی صحابہ کرام پر۔ ارے لوگ کہتے ہیں، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، لوگ کہتے ہیں کافروں کا بائیکاٹ کرو، میں کہتا ہوں ان منافقوں کا بائیکاٹ کرو جو مسلمانوں کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آج اسرائیل، چھوٹا سا اسرائیل، ایک فلسطین کے نہتے لوگوں پر بم گرا رہے ہیں۔ عین عید کے موقع پر ایک شخص کی دکھایا گیا کہ عین عید کے موقع پر وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور اپنی گردن پہ ہاتھ رکھا، دیکھا تو اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ آج کچھ ممالک، دوسرے ممالک، مسلمان ممالک کو رستہ نہیں دے رہے کہ یہ جا کے اسرائیل پہ حملہ کرے، اپنے رستے، اپنے سرحدیں نہیں دیتے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ مسلمان ممالک ہیں، یہی منافق لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ کہاں کفار جن کا ہم بائیکاٹ کریں گے ان کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں، کرنا وہ بھی ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے ان منافقوں کا بائیکاٹ کرنا ہے کہ مسلمان نہتے مسلمان شہید ہو رہے ہیں،
اور یہ دوسرے ممالک جو ان کی نصرت کو جا رہے ہیں، ان کی مدد کو جا رہے ہیں، ان کو رستہ بھی نہیں دے رہے، ان کو جانے بھی نہیں دے رہے، یہ ہمارے صفوں میں گھس آ چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے اسلام کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو کہتے ہیں کہ غزوات کے بغیر، جنگ کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی، مجھے بتائیں کہ امریکہ، کوئی ایسا سال امریکہ پہ گزرا ہے جو جنگ کے بغیر اس نے گزاری ہو؟ ہر سال وہ حالت جنگ میں رہتا ہے۔ افغانستان پر روس نے حملہ کیا، لیبیا پہ انگریزوں نے حملہ کیا، عراق پر انگریزوں نے حملہ کیا، ایک ایک کر کے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن آج کل مسلمان یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی تو پھر ہم لڑیں گے۔ ارے جب آپ کی باری آئے گی نا، آپ کے پیر، ہاتھ، سب کچھ کٹ چکے ہوں گے، آپ لڑنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ہماری باری آئے گی تب میں اپنی غیرت دکھاؤں گا، یاد رکھنا اس وقت آپ کے ہاتھ پیر کٹ چکے ہوں گے، یہاں تک کہ تمہاری زبان بھی کٹ چکی ہوگی، آپ بول بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ عراق، افغانستان، ان سے عبرت حاصل کرو، ترقی یافتہ ممالک تھے۔ افغانستان کا کیا حشر کر دیا ان کفاروں نے، عراق کا کیا حشر کیا ان کفاروں نے، اور لیبیا کا کیا حشر کیا ان کفاروں نے، برما کے اندر کتنے بچوں، معصوم بچوں کی جانوں لی ان کفاروں نے، اور آج فلسطین کے اوپر، کشمیر کے اوپر کتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، اگر ہم حالت جنگ میں نہیں آتے تو اور کیا کریں گے؟ نہیں آتے تو کل ہمارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں گے۔ یاد رکھنا، اس وقت بھی منافقین، کفار، منافق مسلمانوں کے صف کے اندر موجود تھے اور وہ ہٹ گئے تھے، لیکن پھر بھی حضرت امیر حمزہ نے ہمت نہیں ہاری، اپنے کمان سنبھالے رکھی، اور اس وقت بھی جنگ احد کے موقع پر بھی 38-39 کفار کو واصل جہنم کیا تھا، جواں مردی کے ساتھ لڑے تھے۔ کفار نے کئی طریقے سے منصوبے بنائے تھے، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ کے سر کے اوپر انعامات رکھے تھے کہ اگر کوئی اس کو قتل کر کے لائے گا، کوئی یوں قتل کر کے لائے گا، ان کو یہ انعام دیا جائے گا۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی جب حضرت امیر حمزہ کی لاش کو تلاش کرتے ہیں، ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اے علی، آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ ایک حسین چہرہ، حضور کے چچا جان، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نہیں، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اگر اس حالت میں امیر حمزہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ لیتے ہیں تو ان کو بہت رنج ہوگا۔ معاذ اللہ، انہوں نے مشنا کر دیا تھا، ناک کان کاٹ دیے تھے کفاروں نے، ہاتھ کاٹ کر رکھ دیے تھے کفاروں نے۔ اور حضور نے جب واقعی حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تھا تو فرمایا تھا کہ جو دکھ امیر حمزہ کے جانے پر مجھے ملا ہے، اس کے بعد قیامت تک مجھے ایسا کوئی دکھ ملنے والا نہیں ہے، مجھے اس کے بعد کوئی ایسا دکھ ملنے والا نہیں ہے۔ عام حزن بھی گزرا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جس وقت وفات ہوئی تھی، ان کو عام حزن کہا گیا، غم کا سال کہا گیا۔ فرمایا قیامت تک مجھے اس سے کے برابر میں کوئی غم ملنے والا نہیں ہے جو غم حضرت امیر حمزہ کے جانے سے مجھے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کا، ان شہداء کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم رکھے۔ ابھی بھی امیر حمزہ کا مزار مبارک احد کے پہاڑوں میں